وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صامت نجا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے انتہائی قیمتی اعضاء عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سونگھنے کے لیے ناک کی قوت عطا فرمائی، چلنے کے لیے ہمیں پاؤں عطا فرمائے، کام کاج کے لیے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، سوچنے کے لیے سر میں پھڑکتا ہوا دماغ فٹ کر دیا، ایمان، توکل اور یقین کے لیے اللہ نے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نصب کر دیا۔ تمام اعضاء اپنی جگہ پہ بے مثل اور بے مثال ہیں، تاہم ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر یہ اعضاء عطا فرمائے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ، حدود اور قیود بھی بتائے ہیں کہ کہاں کہاں انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، کہاں کہاں ان کو روکنا ہوگا، کہاں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کہاں فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ حدود و قیود بتائے ہیں کہ آنکھ سے کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں، کیا کچھ نہیں دیکھ سکتے، زبان سے کیا بولنا جائز ہے اور کیا بولنا جائز نہیں ہے، کان سے کیا سننا درست ہے اور کیا سننا نادرست ہے۔ حدود و قیود بتائے ہیں، اور اگر ہم نے ان اعضاء کو شریعت کے احکام کے دائرے میں استعمال کر لیا تو یہ ہمارے بہترین معاون ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کی سعادتیں بھی انہی اعضاء کے درست استعمال پر ہمیں ملیں گی۔ اور اگر ہم نے ان اعضاء کے استعمال میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو نظر انداز کر لیا، بے لگام اور بے قابو انداز میں ہم ان اعضاء کو استعمال کرتے رہے تو یہ اعضاء ہم پر شقاوت اور بدبختی کے دروازے کھول دیں گے۔ عرب لوگ کہتے ہیں اعضاؤ کا اعداؤ کا ام رفقاؤ کا، یہ جو آپ کے اعضاء ہیں یہ یا آپ کے دشمن ہیں بدترین یا پھر بہترین دوست ہیں، اگر یہ صحیح ہوں تو بہترین دوست، اگر غلط طریقے سے استعمال ہو تو بدترین دشمن ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ان عظیم نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ انسان کی بے وفائی اور ناقدری کی انتہا ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے بغیر کسی استحقاق کے ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود اتنی عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہوتے۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ ان اعضاء میں سے ہر عضو انسان کے لیے زبردست نقصان کا باعث بن سکتا ہے اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے، لیکن
اللہ والے اہل دل فرماتے ہیں کہ ان تمام اعضاء میں انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک عضو وہ انسان کی اپنی زبان ہے. زبان کا شر، زبان کی آفات کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ باقی سارے اعضاء کے شرور کو اکٹھا کر دیا جائے تو زبان کا شر اس پر غالب آئے گا. حضرت لقمان حکیم کو استاد نے بھیجا کہ یہ بکری لے جاؤ، اس کو ذبح کر دو. اس بکری کے پورے جسم میں سے گوشت کا جو بہترین ٹکڑا ہے وہ لے کے آ جاؤ. وہ چلے گئے، بکری کو ذبح کر لیا اور زبان کاٹ کے لے کے آ گئے. کہنے لگے کہ یہ بہترین ٹکڑا ہے. استاد نے کہا بہت اچھا، اب دوبارہ چلے جاؤ، اس بکری کے جسم میں جو بدترین ٹکڑا ہے وہ لے کے آ جاؤ. وہ چلے گئے، دوبارہ وہی زبان لے کے آ گئے. استاد حیران کہ جب میں نے بہترین ٹکڑا گوشت کا مانگا زبان لے کے آئے، میں نے بدترین مانگا زبان لے کے آئے. تو جواب دیا کہ جی ہاں، اگر یہ زبان درست ہو جائے تو پورے جسم کا بہترین عضو یہی زبان ہے. اگر یہ بگڑ جائے تو بگاڑ اور فساد میں کوئی عضو اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا. اور عرب لوگ کہتے ہیں کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اس زبان کی جسامت تو چھوٹی ہے لیکن اس کے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں. چنانچہ مشاہدہ یہ ہے، تجربہ یہ ہے کہ آج اس زبان نے ہماری انفرادی زندگیوں میں یا اجتماعی زندگیوں میں جتنا فساد برپا کر رکھا ہے کسی اور عضو نے اتنا فساد برپا نہیں کر رکھا. عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بد نظری یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت عام ہو چکا ہے کہ ہر بندہ غلط نگاہ اٹھاتا ہے، دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر غلط نیت سے نظریں جماتا ہے. جوان بھی اس میں مبتلا ہے اور بوڑھے بھی مبتلا ہیں، درمیانی عمر والے بھی مبتلا ہیں. میں مانتا ہوں کہ یہ جرم بہت بڑھ چکا ہے، لیکن یہ تو صرف مردوں تک محدود ہے یا بڑوں تک محدود ہے. اور زبان کا استعمال تو اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے. زبان کے استعمال سے نہ حاضر محفوظ ہوتے ہیں، نہ غائب محفوظ ہوتے ہیں، نہ چھوٹے محفوظ ہوتے ہیں، نہ بڑے محفوظ ہوتے ہیں. حاضر ہیں ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، گالی دینی شروع کر دی، طعنہ دینا شروع کر دیا. جو غائب ہیں ان کی غیبت کرنی شروع کر دی. پھر جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے. دنیا سے چلے گئے لوگ ان کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، ان کے خلاف بھی بولتے رہتے ہیں. بلکہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ جو دنیا میں ابھی آئے نہیں ہوتے پہلے سے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے اور یہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو میرے بھائیو، زبان کے شرور کی فہرست بہت لمبی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف پچھلے زمانے کے نیک لوگ اللہ والے اپنی زبان کے استعمال میں بہت محتاط ہوا کرتے تھے. کبھی بھی زبان کے حوالے سے غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جنہوں نے اپنی زبان کو پکڑا ہوا تھا، کھینچ رہے تھے، مروڑ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا؟ اپنی زبان کو ایذا پہنچا رہے ہیں، اپنی زبان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر مجھے اس زبان نے بہت نقصان پہنچایا ہے، مجھے اس زبان نے بہت نقصان پہنچایا ہے. میرے بھائیو، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی اپنی زبان کے استعمال کے بارے میں مطمئن نہیں تھے، فرما رہے تھے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، ہماری زبانیں تو صبح سے لے کے شام تک بے قابو استعمال ہو رہی ہوتی ہیں،
پتہ نہیں ہماری زبانوں نے ہمارے لیے کس قدر ہلاکت اور بربادی کا سامان تیار کیا ہوگا. اور یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں وہ تو زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتے ہی ہیں. وہ لوگ جو ظاہر میں اچھے بھلے دیندار نظر آتے ہیں، 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں امام کی پیچھے ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، عمرے کی کوشش کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی اہتمام سے کرتے ہیں، روزے اہتمام سے رکھتے ہیں، تلاوت پابندی سے کرتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر بعض خواتین اتنی نیک اعمال میں اتنی آگے ہوتی ہیں کہ بندے کو رشک آ جائے، نیک اعمال کا اہتمام کرنے والے، لیکن زبان کے استعمال میں پھر اتنی بے احتیاطی ہوتی ہے. ابھی نماز سے سلام پھیرا ہی ہوتا ہے کہ زبان پھر چلنا شروع ہو جاتی ہے. ابھی تلاوت کر کے قرآن رکھ چکے ہوتے ہیں کہ زبان پھر اپنی حرکت میں آ جاتی ہے اور اپنا کام شروع کر دیتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک زبان کے حوالے سے ہم احتیاط نہیں کریں گے، ہماری نمازیں، ہماری عبادات نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہاں ایک خاتون ہے جو پوری رات نماز عبادت کرتی ہے، ہر دن روزہ رکھتی ہے، اتنی عبادت گزار ہے، پوری رات عبادت، ہر دن روزہ، بس ایک غلطی ہے کہ وہ اپنی زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہے، لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، ہی فی النار. ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی. پوری رات عبادت کرنے والی، ہر دن روزہ رکھنے والی، لیکن زبان کے استعمال میں بے احتیاطی، فرمایا جہنم میں جائے گی. پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کی نبی، ایک اور خاتون ہے جو زیادہ نفل اعمال تو نہیں کرتی لیکن زبان کے استعمال میں محتاط ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ہی فی الجنہ، جی ہاں وہ جنت میں جائے گی، جی ہاں وہ جنت میں جائے گی. اگرچہ زیادہ نفل اعمال نہیں کرتی، زبان کے استعمال میں احتیاط، اس لیے جنت میں جائے گی. سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو کر لیں، اور زبان کا قابو کرنا، زبان کے استعمال میں احتیاط کرنا، اس قدر سعادت والا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے 2 اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی یہ جنت میں جانا اتنا یقینی ہے، اتنا یقینی ہے کہ رسول اللہ فرماتے میں ضامن ہوں اس بندے کو جنت میں جگہ دلوانے کا. جو بندہ 2 اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، 2 رانوں کے درمیان کی شرمگاہ اور 2 جبڑوں کے درمیان کی زبان. اور یہ بھی اللہ کی شان کہ چونکہ یہ 2 اعضاء کا استعمال انتہائی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے باقی اعضاء تو ایک ایک پردے کے ساتھ بند ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، جبکہ یہ 2 اعضاء 2 حائل کے ساتھ بند کر دیے گئے ہیں. چنانچہ زبان کے سامنے 2 حائل ہیں، ایک تو بندے کے دانت حائل ہوتے ہیں، ایک بندے کے ہونٹ حائل ہوتے ہیں، 2 غلاف کے ساتھ بند کیے ہیں.
اور اس طرح شرمگاہ کے اوپر ایک کپڑا نہیں ہوتا، 2 کپڑے ہوتے ہیں، تاکہ بندہ ایک کپڑا ہٹائے، کچھ دیر بعد اس کو ہوش آ جائے کہ کیا کر رہا ہوں، اگلے کپڑے ہٹانے سے پہلے ممکن ہے اس کو احساس ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ زبان کا یہی معاملہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان 2 اعضاء کے استعمال میں احتیاط کیا کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی انؤاخذ بما نتکلم بہ، ہم جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں یہ زبانی کلامی باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ تجھے تمہاری ماں روئے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، جہنم میں اکثر لوگ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اوندھے منہ ڈالے جائیں گے۔ زبان کا غلط استعمال جہنم میں جانے کا باعث۔ اور آج کل یہ معاملہ پریشان کن حد تک بڑھ چکا ہے، لوگ بے قابو ہیں، نگاہیں بے قابو ہیں، کان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، لیکن زبانیں جتنی بے لگام ہو چکے ہیں شاید کوئی اور عضو اتنا بے لگام نہ ہو۔ پورا دن صبح سے لے کے شام تک لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آج کل تو پتہ نہیں جھوٹ کی کیا نئے نام آ چکے ہیں، حالانکہ جھوٹ اتنا ناپسندیدہ گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن زانی ہو سکتا ہے، مومن شرابی ہو سکتا ہے، مومن چور ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اور ایمان ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر جھوٹ ہے تو ایمان نہیں ہوگا، اگر ایمان ہے تو جھوٹ نہیں ہوگا، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں وہ کذاب لکھا جاتا ہے، جھوٹوں کے نام میں اس کا نام شامل کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جھوٹ بھی تو کئی قسم کا ہوتا ہے، کئی درجوں کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک آدمی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، اس کا وبال 1 گنا، لیکن 2 آدمیوں کے سامنے جھوٹ بولے، وبال 2 گنا ہو گیا۔ 3 بندوں کے سامنے بولے، وبال 3 گنا ہو گیا۔ اگر 100 بندوں کے سامنے بولے تو وبال اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ اور آج کل کا تو جھوٹ ایسا ہے کہ ایک کلک کے ساتھ ہم لاکھوں لوگوں تک جھوٹ پہنچا دیتے ہیں، پتہ نہیں اپنے لیے کس قدر وبال اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی عاقبت برباد ہو رہی ہے۔ جس قدر خطرناک ہے یہ سلسلہ، اسی قدر لوگ اس حوالے سے غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، احتیاط کریں، جب بھی ہمارے پاس کہیں سے کوئی پیغام آ جائے، کوئی تحریر آ جائے، کوئی پوسٹ آ جائے، کوئی کلپ آ جائے، تو سوچے سمجھے بغیر آگے نہ بھیجیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس کا تعلق دنیا کے معاملات کے ساتھ ہے یا دین کے ساتھ ہے۔ اگر دین کا معاملہ ہے، حدیث کسی نے بھیجی ہے، فقہی مسئلہ کسی نے بھیجا ہے، کوئی دین کا کوئی حکم کسی نے بھیجا ہے، تو کبھی بھی غفلت نہ کریں کہ بغیر پوچھے بغیر تحقیق کیے آگے بھیجنا شروع کر دیں۔ اکثر مسائل جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہوتے ہیں یہ غیر حقیقی ہوتے ہیں۔ 90% حدیثیں جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہوتی ہیں یہ غیر حقیقی ہوتی ہیں، اور ہم آگے بغیر سوچے سمجھے بھیج رہے ہوتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ جب تک علماء سے تحقیق نہ کر لیں کوئی حدیث آگے نہ بھیجیں، آیت کا کوئی ترجمہ آگے نہ بھیجیں جب تک کہ پتہ نہ چلے کہ یہ ترجمہ مستند ہے اور صحیح ہے۔ شریعت کا کوئی مسئلہ آگے نہ بھیجیں جب تک کہ علماء سے ہم تحقیق نہ کر لیں۔ اگر دین کی بات ہے زیادہ معاملہ خطرناک ہے، اور اگر دنیا کا معاملہ ہے پھر یہ دیکھیں
کہ اس تحریر سے، اس ویڈیو کلپ سے کسی کی عزت کا نقصان تو نہیں ہو رہا، کسی کا دل تو نہیں دکھے گا، کسی کی توہین تو نہیں ہوگی؟ اگر توہین ہو رہی ہے، کسی کی عزت کا نقصان ہو رہا ہے، بے شک وہ سچی بات کیوں نہ ہو، پھر بھی آگے نہ بھیجے، اگرچہ وہ سچ ہوتا ہے۔ بھائی کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں میں سچی بات کرتا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، وہ سچ جو کسی کے دل دکھانے کا باعث ہو، کسی کی توہین اور تذلیل کا باعث ہو، اس سچ کا آگے فارورڈ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی توہین و تذلیل کے لیے نہیں ہے، ویسی کوئی خبر ہے تو پھر بھی تحقیق کرنی چاہیے، اگر سچ ہے تو آگے بھیجے بندہ، اگر سچ نہیں ہے تو نہ بھیجے۔ یعنی میں نے بتا دیا کہ اگر وہ، دوبارہ میں عرض کروں یہ معاملہ بڑا حساس ہے، اگر تو وہ دین کا معاملہ ہے، کوئی آیت ہے، آیت کا ترجمہ ہے، یا حدیث ہے، یا شریعت کا مسئلہ ہے، یا کسی معاملے کا حکم ہے، تو کسی مستند عالم سے تحقیق کیے بغیر آگے نہ بھیجے۔ اور اگر کوئی دنیاوی امور کا معاملہ ہے، پھر یہ دیکھیں، ہاں وہ تحریر ہے، ہاں وہ کوئی ویڈیو ہے، کوئی کلپ ہے، کوئی کسی کا بیان ہے، پھر یہ دیکھیں کہ اس سے کسی کی توہین تو نہیں ہوگی، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، کسی کی عزت کا نقصان تو نہیں ہوگا۔ اگر ہے تو بے شک سچ کیوں نہ ہو، پھر بھی آگے بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی توہین اور تذلیل اور عزت کا نقصان پر مشتمل نہیں ہے تو پھر دیکھیں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر سچ ہے تو پھر آگے بھیج سکتے ہیں، اگر وہ جھوٹ ہے تو پھر بھی نہیں بھیج سکتے۔ اور آج ہمارے جو بڑی کمزوری ہے میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ سیاسی اختلافات تو پہلے زمانوں میں بھی ہوا کرتے تھے، دوسری اقوام میں بھی سیاسی اختلافات تو ہوتے ہیں، لیکن جس قدر ہمارے ہاں یہ سلسلہ ناگفتبے ہو چکا ہے، جس قدر ہمارے ہاں یہ سلسلہ گندا ہو چکا ہے، یقین کریں بندے کو ڈر لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس قوم کے ساتھ، اور آگے یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا۔ آئے روز اس کی گندگی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، نہ کوئی کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کی پرواہ کرتا ہے، نہ کسی کی توہین و تذلیل کا کسی کو احساس ہوتا ہے، نہ جھوٹ کا کسی کو پرواہ ہوتی ہے کہ میں جھوٹی بات نقل کرتا ہوں، نہ کوئی دیندار اور علم اور علماء کی احترام کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بس ہر بندہ آزاد ہے اور جو جی چاہتا ہے آگے بھیجتا ہے، بس جس کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے اس کے خلاف جو میں کر سکتا ہوں میں کروں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے پاس خط بھیجا تھا، دعوتی خط تھا، ہرقل روم کا بادشاہ تھا، اس کے پاس حضور نے خط بھیجا تھا کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے سوچا کہ میں خود خط پڑھ کے رائے قائم کروں کہ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ میں اس بندے کے بارے میں پوری تحقیق کر لوں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں اس کے بارے میں پوری تحقیق کر لوں۔ چنانچہ اپنے کارندوں سے کہا کہ ہماری ملک میں اگر عرب علاقے سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہو تو ان لوگوں کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس بندے کے بارے میں تفصیلات پوچھ لوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا قافلہ گیا ہوا تھا شام۔ حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے، لیکن ان کو ہرقل کے پاس پہنچایا گیا۔ پھر ہرقل نے کچھ سوالات پوچھے، بہت سمجھدار تھا، بخاری شریف میں وہ لمبی حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پس منظر کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کے آبا و اجداد کیسے تھے، یعنی بہت تفصیل سے سوالات پوچھے۔ اور ان سوالات کے جواب میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا جھوٹ شامل کر دوں، تھوڑا سا جھوٹ شامل کر دوں، لیکن میں ڈر رہا تھا کہ میرے ساتھ اس وقت میرے دوست موجود ہیں، میرے مکہ کے ساتھی موجود ہیں، اگر یہ لوگ مکہ میں گئے اور انہوں نے مکہ میں لوگوں کو بتایا
کہ ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں جھوٹ بولا تھا، میرا کیا بنے گا، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ 360 بتوں کو پوجنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے، لیکن جب ہرقل نے حضور کے بارے میں سوالات پوچھے تو ایک بال کے برابر بھی غلط اور جھوٹ اس میں شامل نہیں کیا۔ شرما رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا۔ اور آج کل سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ الامان والحفیظ اپنی عاقبت پر بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیڈر کی خوشنودی کے لیے یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اس کے دفاع کرنے کے لیے دوسرے لیڈروں کی مٹی پلید کرنا، ان پر بے جا الزامات لگانا، تہمتیں لگانا، اس کی تو لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ کیا قبر میں یہ لیڈر ہمیں بچا لے گا؟ پتہ نہیں بیچارے کا اپنا کیا حال ہوگا، ہمیں کیا بچائے گا؟ پھر کیا قیامت کے دن ہمیں یہ بچا لے گا؟ اس دنیا میں ہمارا حال یہ ہے، پتہ نہیں انسانی عقل کیوں کام نہیں کرتی۔ حال یہ ہے، آئے روز آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ اسٹیج پر کسی بھی محبت کرنے والے نے لیڈر سے مصافحہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو تھپڑ لگے، اس کو دھکے دے دے کے پیچھے کر دیا گیا اور اس کو ذلیل کر کے اسٹیج سے اتار دیا گیا۔ جس لیڈر کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھنا یا کھڑا ہونے کی ہمیں اجازت نہیں دی جاتی، اس لیڈر کی خاطر ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عاقبت پر بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی کے ساتھ باہم دست و گریبان، سالوں کی دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں ان لیڈروں کی خاطر، اور ان سب کے کرتوت ہم سب کے سامنے ہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ کس کا کیا کردار ہے اور وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اس کی ماضی کیا ہے اور اس کا حال کیا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں، ہم سب کو پتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہوش سے کام لینا چاہیے، ان لوگوں کی خاطر اپنی برباد نہ کریں، اپنے دوستوں کو ناراض نہ کریں، اپنے خونی رشتے نہ توڑیں ان لوگوں کی خاطر جن کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوتا، وہ ان کے ساتھ مل کے کھانا کھانا کبھی نصیب ہو تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو، جھوٹ، اس میدان میں جھوٹ بہت عام ہو چکا ہے، اور پھر خاص طور پہ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات سیاسی اختلاف ضرور کیا کریں، کسی لیڈر کی ایسی توہین نہ کریں جس پر جھوٹی تہمت لگائی جائے، کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں غلط گفتگو قطعا نہ کیا کریں، اور خاص طور پہ اہل علم حضرات کی عزت، احترام اور تقدس کا خیال رکھیں، اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، اس کی اس عظیم نسبت کی وجہ سے جو ان کو وہ نسبت حاصل ہے، جو ان کو نسبت حاصل ہے، ان نسبت کی وجہ سے اہل علم حضرات کے بارے میں بہت محتاط رہا کریں، بہت محتاط رہا کریں۔ یہ حضرت مولانا حامد میاں صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک جگہ پہ ایک بندے کو دیکھا، ہوٹل پہ بیٹھا ہوا تھا، ہم بھی وہاں رکے تھے چائے پینے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے، وہ چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، پھر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد بھونکنے لگا، پھر بیٹھ گیا، کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر دائیں بائیں دیکھا، لوگوں کی طرف بھونکنے لگا، پھر بیٹھ گیا۔ یہ اس کا حال تھا، 3-4 مرتبہ اس نے یہ حرکت کر لی۔ میں نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا آپ اس کو نہیں جانتے، چونکہ ہوٹل والا میرا جاننے والا تھا۔ تو ہوٹل والے نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو بیان کے دوران کہا تھا کہ مت بھونکو، مت بھونکو۔ اب اس نے جو ان کو کہا تھا کہ مت بھونکو، اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب دماغی توازن خراب ہے، اب بیٹھا ہوتا ہے، ہر 5-7 منٹ کے بعد کھڑا ہو جائے گا، ادھر ادھر منہ کرے گا، بھونکتا رہے گا، پھر بیٹھ جائے گا، پھر 5-7 منٹ کے بعد بھونکتا رہے گا، پھر بیٹھ جائے گا۔ یہ علماء یہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر علماء اللہ کے ولی نہ ہو تو روئی زمین پر کوئی اور اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ اللہ کے ولی ہیں تو اولیاء کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی غصے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔
اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، اور جب اللہ کسی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے تو اس کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہر کسی کے بارے میں احتیاط کریں۔ ٹھیک ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ، مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن ہر چیز کی کچھ حدود و قیود ہوتے ہیں، ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جس سے اختلاف ہے تو بندہ اپنی عاقبت اس کی خاطر برباد کرے۔ جھوٹ وہ بیماری ہے جس نے معاشرے کو ایسا لپیٹ میں لے رکھا ہے کہ کسی اور برائی نے اس قدر لپیٹ میں نہیں لے رکھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں گھروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، والدین اولاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اولاد والدین کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، بچے سن رہے ہوتے ہیں، بچوں کی ماں اپنے خاوند کے سامنے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، بچوں کو خاموش پیغام مل رہا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جھوٹ بولنے کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے۔ پھر بچوں کے سامنے، بچوں کی موجودگی میں باپ لوگوں کے ساتھ فون پہ باتیں کر کے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے میں اس وقت لاہور میں ہوں، میں اس وقت گھر پہ نہیں ہوں، بلکہ کئی مرتبہ تو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ مہمان آیا ہو، اس سے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی ہم کیا تربیت کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم جھوٹ بول بول کے ان کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں جھوٹ کی آمیزش کو شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ گھروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ساس بہو ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ بولتی، بازاروں میں جھوٹ، منڈیوں میں جھوٹ۔ آپ سب کو پتا ہے کہ کس قدر جھوٹ بول بول کے خرید و فروخت کا بازار گرم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سرکاری دفاتر میں جھوٹ، یہ کلرک بادشاہ جو ہوتے ہیں یہ جھوٹ بولنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور ایسے بندے کو گھما رہے ہوتے ہیں جب تک کہ چائے پانی کے نام پہ وہ اپنا حصہ وصول نہ کریں، فائل کو جب تک پہیے نہ لگیں اس وقت تک فائل آگے بڑھتی نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں بندے کو پریشان کرنے کے لیے۔ عدالتوں میں وہ عدالتیں جن کا اصل مقصد یہ تھا کہ عدالت میں سچ کا بول بالا ہوگا، وہی عدالتیں جھوٹ کا مرکز اور محور بن چکی ہیں۔ مدعی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، مدعا جھوٹا جواب دے رہا ہوتا ہے، اور گواہ جھوٹی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، وکیل سب کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک وکیل مدعی کو جھوٹ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف یہ درخواست دے دو، اس کے خلاف یہ درخواست دے دو۔ مجھے ایک بندے نے کہا، وکیل ہے، کہنے لگا جب میں سیکھ رہا تھا ابھی مجھے استاد نے کہا کہ اگر آپ کا کیس 1 سال میں 6 بچے نہ دیں تو آپ کامیاب وکیل نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک کیس آئے تو اس ایک کیس کو سال میں 6 کیس بنانا ہے، گویا کہ اسی کیس میں اس کے خلاف درخواست دے دو، اس کے خلاف یہ درخواست دے دو، تو یہ درخواست دے دو۔ تو وکیل جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں مدعی کو، اگلا وکیل جھوٹ سکھا رہا ہوتا ہے مدعی کو، اور وکیل جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں گواہوں کو۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ججوں کا فیصلہ بھی جھوٹ پر مبنی ہوا کرتا، عدالتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اور سیاست میں تو پھر جھوٹ کے لیے باقاعدہ بندے رکھے جاتے ہیں جن کو ترجمان کا نام دیا جاتا ہے، جن کو اطلاعات کا وزیر کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جھوٹی خبریں دینا اور آگے پہنچانا۔ میڈیا پہ کیا جھوٹ نشر ہوتا ہے، الیکٹرونک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے۔ میرے بھائیو، جھوٹ نے جیسے اس معاشرے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، ایسا کسی اور گناہ نے معاشرے کو لپیٹ میں نہیں لے رکھا۔ احتیاط کریں، احتیاط کریں، کبھی زبان سے ایسا لفظ نہ نکلے جو حقیقت کے خلاف ہے۔ سوچا کریں، کئی مرتبہ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں پہنچ گئے، پوچھتے ہیں کہاں پہنچ گئے، تو اس وقت بندے کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ جھوٹ نہ بولوں، پھر صاف بتانا ہوتا ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ کراس کر چکا ہوں، میں بھوانا کراس کر چکا ہوں۔ آج بھی مولانا سے میں کہہ رہا تھا 34 کلومیٹر لکھا ہوا ہے بورڈ پر، اسی بورڈ سے ہم گزر چکے ہیں۔ یہ بہت محتاط انداز سے بات کرنی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ کے قریب ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہم دور ہیں، دوبارہ وضاحت کرتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم دور ہیں فلاں جگہ سے، میرا اندازہ یہ تھا کہ میں فلاں جگہ کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء، کوئی بندہ کسی کو کھانے کی پیشکش کرے اور اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ چیز کھا لوں، اور وہ کہہ دے کہ میرا دل نہیں کرتا، تو یہ جھوٹ ہے۔
میں یہ پانی پی لوں، کہتے میرا دل نہیں کرتا. یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ ہم بولتے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا جھوٹ اور بھوک اکٹھا نہ کیا کرو. ادھر بھوک لگی ہوئی ہے، ادھر جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے طلب نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کھانا کھا کے آیا ہوں. تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بچوں کے ساتھ جھوٹا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا، بچہ آ جاؤ میں آپ کو چیز پیش کروں. تو چنانچہ بچہ بھاگتا ہوا آیا. اس خاتون نے اپنے دوپٹے سے کنارے سے کھجور کھول کے دے دی، کھجور بندے ہوئی تھی، وہ کھول کے دے دی. بچے نے وہ کھجور لے لی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اپنے بچے کو وہ کھانے کی چیز نہ دیتی تو آپ کے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. آج کل کی مائیں کئی مرتبہ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے، وقتی طور پہ ٹالنے کے لیے اتنا جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں، یا روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے اتنا جھوٹ بولتی ہیں وہ جن آ جائے گا تو وہ کتا آ جائے گا. بچپن سے ہی بچے کے دل و دماغ میں وہ جنوں کا خوف اور کتوں کا خوف اتنا بھر دیا جاتا ہے کہ بیچارہ پوری زندگی وہی خوف دل میں لیے پھرتا رہتا. وقتی تو بچہ کوئی چیز مانگتا ہے، ماں کہتے میں نے آپ کے ابو کو فون کر کے کہا ہے کہ وہ لے آئے، حالانکہ اس نے نہیں کہا ہوتا. وہ بچے کے سامنے جھوٹ بولتے. میرا ایک دوست ہے، اکٹھے ہم پڑھتے رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ جب میں اپنے گھر سے بازار کی طرف آتا ہوں، ذرا شہر سے باہر ہے ان کا گھر، تو میرے بچے مجھے کہتے ہیں کہ ابو فلاں چیز لے آؤ. تو میں کہتا ہوں بیٹا فکر نہ کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ ابو نہیں، یہ نہ کہو کہ فکر نہ کرو، یہ کہو کہ میں لاؤں گا. جب تک میں یہ نہ کہوں کہ میں لاؤں گا میرے بچے مطمئن نہیں ہوتے. ان کو پتا ہے کہ جب میں یہ کہوں نا کہ لاؤں گا تو میں ضرور لے کے آتا ہوں. پھر میں نے بچوں کے ساتھ قول کیا ہوتا ہے، اور بچوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ابو جب کوئی قول کرتے ہیں تو قول کو پورا کرتے ہیں. اور یہی سبق دیا جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جب بندہ کوئی بات کرتا ہے تو بات کو پورا کر کے دکھائے. تو بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، بڑوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں. اس زبان کی بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم خلاف حقیقت باتیں کرتے ہیں. دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں، یا ان کے سامنے ہر حال میں کسی کی برائی بیان کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بندے کے اندر ایسی کمزوری ہوتی ہے جو سارے لوگوں کو معلوم ہوتی ہے، وہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی. اس کمزوری کا بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. ایک آدمی چھوٹے قد والا ہے، ایک خاتون چھوٹے قد والی ہے، سارے لوگوں کو پتا ہے کہ چھوٹے قد والی ہے، پھر بھی اس چھوٹے قد کا تذکرہ کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ کمزوریاں جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، ان کا تذکرہ کرنا تو بڑا جرم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہو گئی جن کا قد چھوٹا تھا. جب وہ چلی گئی میں نے کہا اللہ کی نبی آپ نے دیکھا نہیں اس خاتون کا قد کتنا چھوٹا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ نے ایسی زہریلی بات کی ہے، اگر اس بات کا زہر 7 سمندروں میں ملا دیا جائے تو 7 سمندر بھی زہریلے ہو جائیں گے. اتنی سی بات کہہ دی کہ اس خاتون کا قد چھوٹا ہے. اب چھوٹا قد میں کسی بندے کی ذاتی غلطی تو نہیں ہوتی، جس کا قد چھوٹا ہے تو اللہ نے چھوٹا قد دیا ہے، اور پھر یہ کسی سے چھپایا بھی نہیں جا سکتا، سارے لوگوں کو پتا ہے کہ قد چھوٹا ہے. اس کا تذکرہ کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ پوشیدہ کمزوریاں جو کسی کو معلوم نہیں ہے اور ہم کرید کے پتہ کرتے ہیں اور آگے لوگوں کو کھول کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، ہم لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کسی کے مال کا نقصان کریں جرم ہے، کسی کی جان کا نقصان کریں جرم ہے، کسی کی کچھ جسمانی ایذا پہنچائی جرم ہے، لیکن کسی کی عزت کا نقصان کرتے ہوئے کئی مرتبہ سوچا کریں، کیونکہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان کی عزت کا نقصان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود انتقام لیتا ہے. اور جب اللہ کسی سے انتقام لیتا ہے پھر سروں سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، دوپٹے اتر جاتے ہیں،
بندہ گھر میں بیٹھے بیٹھائے ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بارہا ایسا ہوا، اچھے بھلے معزز لوگ، معاشرے کے اندر مقام اور مرتبے والے لوگ جب اللہ کی گرفت میں آئے تو ایسے حالات سامنے آ گئے کہ ان کا اپنے گھر سے نکلنے کو بھی دل نہیں کرتا، ایسے اللہ تعالیٰ ان کی عزت کا نقصان کر دیتا۔ میرے بھائیو، مجھے نظر آتا ہے کہ فلاں بندے میں یہ عیب ہے، یہ ایک عیب ہے، دو عیب ہے، 5 عیب ہیں، لیکن اگر اس کے اندر 5 عیب ہیں تو میرے اندر تو 100 عیب موجود ہیں۔ میں اس کے 5 عیوب کو کھولتا ہوں تو مجھے ڈرنا چاہیے کہ میرے 100 عیوب جن پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے وہ تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ بے نیازی کا مظاہرہ کر دے، میرے 100 کے 100 عیوب لوگوں کے سامنے کھل جائیں گے، پھر اپنی سطر کو چھپانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو لوگوں کی عزت کا نقصان نہ کریں۔ حضرت ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے تھے، فرما رہے تھے، بیت اللہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تیری عزت، تیری حرمت، تیرا تقدس بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور تقدس تجھ سے بڑھ کے ہے۔ یہ مسجد ہے، ہم الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس مسجد کی بے حرمتی کر لے۔ بیت اللہ کا مقام تو بہت بلند ہے، بیت اللہ کی بے حرمتی کا کیسے ہم تصور کر لیں؟ اور بیت اللہ کے تقدس سے زیادہ محترم ایک مسلمان کا تقدس ہے، اور ہم صبح سے لے کے شام تک مسلمانوں کی عزت اور حرمت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اجتناب کریں۔ اور زبان کی ایک اور عمومی جو غلطی ہے وہ ہے استہزاء، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا۔ یہ مذاق اڑانا کئی قسم کا ہوتا ہے، کسی کی برادری کا مذاق اڑایا، تمہاری برادری ایسی ہے، کسی کی رنگ رنگت کا مذاق اڑایا، کسی کی غربت کا مذاق اڑایا، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑایا۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ لوگ اس سے بہتر ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ سارے لوگوں کو یہی حکم ہے کہ کوئی بندہ کسی اور بندے کا مذاق نہ اڑائے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا الگ تذکرہ فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ حالانکہ پہلے حصے میں سارے لوگ شامل تھے، مرد اور عورتیں دونوں طبقات کے لوگ شامل تھے، لیکن بعد میں اللہ نے عورتوں کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا، کیونکہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ عام ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا مذاق اڑاتے رہتی ہیں۔ چنانچہ شادیوں کے موقع پہ جب یہ اپنی مالداری کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں، میرے کپڑے اور میرا زیور اور میرے جوتے اور میرا فلاں، تو ایک طرف اپنی برتری لوگوں کو دکھا رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف دوسروں کا مذاق اڑا رہی ہوتے ہیں کہ یہ تمہارے کپڑے ہیں، اور یہ تو یہ ڈھنگ کے کپڑے لے آتی، تو یہ ڈھنگ کے جوتے خرید لیتی، تو پھر اس کا قد ایسا ہے، اس کی رنگت ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں۔ تو یہ دوسروں کا استہزاء کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ زبان کی اگلی شرارت ہے، زبان کا اگلا شر ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پہ کسی کی تخلیق کا مذاق اڑانا۔ قد چھوٹا ہے، قد اللہ نے بنایا ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، رنگت کالی ہے، یہ کالی رنگت بھی اللہ نے بنائی ہے۔ یہ کسی کی تخلیق کا مذاق اڑانا اس لیے بڑا جرم ہے کہ یہ تخلیق اللہ کی ہے، یہ ایجاد اللہ کی ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ اگر آج کوئی کاریگر کوئی چیز بنائے، آپ فرنیچر بناتے ہیں، تو کوئی بندہ اچھی کرسی بنائے، اگلا آدمی اس کے اندر نکتہ چینی کرے تو کتنا دکھ ہوتا ہے بندے کو اور کتنا اس کو افسوس ہوتا ہے۔ تو اگر ہم برداشت نہیں کرتے کہ ہماری کاریگری میں کوئی عیب نکالے، تو کوئی بندہ اللہ جو کہ صناع عالم ہے، اس اللہ کی کاریگری میں کوئی بندہ عیب نکالتا ہے، اس کو چھوٹا قد دیا ہے تو اس کو چھوٹی آنکھیں دی ہیں تو اس کی کالی رنگت ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی کاریگری میں عیب نکالنا اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔
اور اگلی بات سمجھ لے، آخری بات، کہ جہاں ہم کسی ایک فرد کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک بندے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک خاتون کا مذاق اڑاتی ہے، یہ جرم ہے۔ اسی طریقے سے ایک برادری والے دوسری پوری برادری کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بھی جرم ہے۔ لطیفے بنا بنا کے لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں یا سینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک برادری والے دوسری برادری والوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو یہ بھی اہتمام کرنا، خیال کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ پوری برادری کا مذاق اڑائیں، یہ بھی جرم ہے۔ ایک بندے کا مذاق اڑائیں، یہ بھی جرم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کے استعمال میں احتیاط کریں، اور یہی شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ مشائخ صوفیاء اعظام اس چیز پر بہت زور دیتے ہیں، یہ جو ہمیں بارہا کہا جاتا ہے کہ زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جب یہ اللہ کی یاد پہ آئے گی تو ان فضولیات سے یہ زبان بچی رہے گی۔ اگر اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو پھر زبان نے تو چلنا ہی ہوتا ہے، تو پھر جب حق نہیں بولیں گے، اچھا نہیں بولیں گے، تو پھر ہم غلط ہی بولتے رہیں گے۔ لہٰذا چاہیے اپنی زبانوں کو قابو کرنے کے لیے مشائخ صوفیاء کی تعلیمات پہ عمل کریں، مشائخ صوفیاء کے ساتھ تعلق بنائیں، مضبوط بنائیں، مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ زبان قابو میں آ جائے گی، کنٹرول میں آ جائے گی۔ وہ زبانیں جو صبح سے لے کے شام تک ایک لمحے کے لیے چپ نہیں رہتی، جب دل اللہ کی یاد پہ آ جاتا ہے، زبان کو ایسی چپ لگ جاتی ہے کہ بندہ بولنے کی ضرورت بھی ہو پھر بھی بندے کا بولنے کو دل نہیں کرتا، بولنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ ذکر کے جاری ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے مشائخ صوفیاء کہتے ہیں کہ ذکر کثرت سے کر لیا کریں، زبان کو خود بخود تالا لگ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔